بول اسلام کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت ہی نیک و شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بڑی چرچا تھی۔ اس کا پورا نام تو کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن لوگ اسے علی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سلا کرتا تھا، جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ کپڑا بھی خود ہی خرید کر لاتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے کے لیے بازار گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ بازار میں پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کی شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے ایک کپڑا پسند آ گیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر ہاتھ گاڑی میں رکھ دیا۔ یہ ہاتھ گاڑی ایک لکڑی سے بنی ہوئی ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد اس نے اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنے ہاتھ گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ ہر طرف اپنی گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خوب چیخا چلایا، راہ چلتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، مگر کسی نے اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ شہر کے سبھی لوگ اسی چوری کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ علی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے شہر کے سبھی لوگ اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ عمر کریم نے علی کو عدالت میں بلایا، اس کی چوری کی تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا، جو چوری کے وقت علی کے ساتھ بازار میں موجود تھے۔ ان میں بازار کے دکانداروں کے ساتھ ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی لے لیا کہ تمام افراد وہاں موجود تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سبھی لوگ قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس مقدمے پر غور و فکر کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوراً ہی قاضی کے صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کو گرفتار کر کے لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی۔ اس کی موجودگی میں چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب عالی، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں اس سے کہا، ہاں، اس حکم کی تعمیل کرو۔ سپاہی اس حکم کی تعمیل میں روانہ ہوئے اور چوک میں نصب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ مجسمہ کو رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھ کر سب لوگ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود علی کی بھی بے اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رکتی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے قاضی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے۔ قاضی نے غصے سے کہا، تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، لہذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر تمام لوگ اپنی گردن جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔
کہ قاضی ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی نے کہا، جرمانہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جمع کرنا ہوگا۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ عدالت کے ایک سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگا۔ کسی نے اپنے لباس کو فارغ کر دے دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے میں پیش کر دیا۔ درزی غور سے ان تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، مگر پھر اچانک ہی وہ چلانے لگا کہ یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے سلک کے ایک ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی جسے وہ سپاہی کو پیش کر رہا تھا۔ علی درزی نے کہا، یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ قاضی شور سے مخاطب ہوا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح چور پکڑا گیا۔